بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، سلسلہ اصلاح اغلاط العوام کی آج چھٹی نشست ہے۔ اس نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم مزید کچھ نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین متین کا فہم نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست کا پہلا مسئلہ یہ ہے، عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے جمعۃ المبارک کے روز جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد بہت سے نمازی سنتیں ادا کیے بغیر چلے جاتے ہیں۔ شاید ان کے علم میں یہ بات ہے کہ جمعہ سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں اور پھر جمعہ کے 2 فرض ہیں، جمعہ کے بعد کی سنتیں ہیں ہی نہیں، یا ہیں تو وہ ضروری نہیں ہیں۔ تو اس مسئلے کو ذہن نشین فرما لیجئے کہ جس طرح جمعہ کے پہلے کی 4 سنتیں ضروری ہیں، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی وہ سنتیں ادا کرنا ضروری ہے، لہٰذا ان سنتوں کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس میں کچھ نمازی ایسے بھی ہوں گے جو چلے جاتے ہیں، گھر میں جا کر سنتیں ادا کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سنتوں کو گھر میں ادا کرنا افضل ہے، احادیث مبارکہ میں اس پر فضیلت بھی منقول ہے، لیکن یہ اس شخص کے بارے میں ہے جسے یقین ہے کہ میں گھر جا کر سنتوں کی ادائیگی کر سکوں گا، ورنہ عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ نماز ادھوری چھوڑ کر جب ہم گھر چلے جاتے ہیں، سنتوں کی ادائیگی کے بغیر گھر چلے جاتے ہیں، تو بعض اوقات کوئی ایسی مصروفیت بن جاتی ہے کہ مصروفیت کی وجہ سے پھر یاد ہی نہیں رہتا کہ میری تو سنتیں بھی باقی تھیں، اس لیے بقیہ سنتیں بھی مسجد کے اندر ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کی نشست کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت جو عدت میں بیٹھی ہوتی ہے، جب اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے، عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس کو اٹھانے کے لیے عدت سے خاندان کے کچھ معزز افراد جمع ہوتے ہیں، مستورات جمع ہوتی ہیں، اور پھر کچھ کھانے پینے کا اہتمام اور انتظام کیا جاتا ہے، اور پھر باقاعدہ ایک کمرے سے اس خاتون کو بڑے طریقے سے لایا جاتا ہے باہر، اور اس طرح اس عدت کے اختتام والے عمل کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ محض ایک رسم ہے، رسم سے بڑھ کر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں یا اقوال صحابہ میں یا فقہاء کے عمل میں کہیں بھی اس کی کوئی حیثیت منقول نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک رسم ہے، رسم سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باقی عدت جب ختم ہو جائے تو آسان اس کا طریقہ ہے کہ اس کے لیے شریعت نے کوئی خاص اس کے لیے کوئی حد بندی یا کوئی طریقہ شریعت نے نہیں بتایا، بس اتنا ہے کہ عدت کی اب پابندیاں اس پر ختم ہو گئی ہیں، وہ اٹھ کر اپنے کام کاج میں اور زیب و زینت اس نے اختیار کرنی ہے، یا وہ شریعت کی وہ پابندیاں جو عدت کی وجہ سے اس پر تھیں وہ پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، بس اس طرح عورت کی عدت پوری ہو۔ آج کی نشست کا آخری اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حالت اعتکاف میں محراب میں، مسجد کے محراب میں جانا درست نہیں ہے، محراب میں اگر چلے گئے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیے کہ محراب مسجد کا حصہ ہے، محراب مسجد سے باہر نہیں ہے۔ جب مسجد کا حصہ ہے تو محراب میں جانے سے اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ محراب مسجد کا حصہ نہیں ہے تو یہ پھر بات بڑی عجیب ہے کہ امام صاحب جو محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں وہ تو مسجد سے باہر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں اور باقی سارے مقتدی مسجد کے اندر ہیں۔ یا اسی طرح اگر خود امام اعتکاف میں بیٹھا ہو تو پھر تو امام نماز ہی نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ محراب میں جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے اور اس کی بھی اصلاح فرما لیجئے
کہ اعتکاف کی حالت میں حدود مسجد میں جہاں کہیں بھی معتکف جانا چاہے جا سکتا ہے. محراب یہ بھی مسجد کے حدود میں ہے، محراب میں بھی اس کے لیے جانا جائز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین مستقیم کا فہم نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.